آپ نے بیان میں کہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی خبر دی گئی تو آپ اس وقت روئے تھے، لیکن ہم نے سنا ہے علماء سے، مولانا ترجمانی صاحب سے، کہ حضرت امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے اور ساری زندگی روتے تھے. تو یہ اور وہ مطلب ایک ساتھ نہیں ہو رہا، تو رو سکتے ہیں اگر کوئی واقعہ کربلا سے ہو؟ دیکھو کسی غم پہ، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا کوئی بھی غم ہو، اس پہ رونا آنا، اس پہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. رونا منانا، باقاعدہ سوچ سوچ کے رونا، اس کو سنت قرار دینا غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حسین کے غم پہ رونا سنت ہے، یہ تعبیر ہی غلط ہے. غموں کو برداشت کرنا سنت ہے، خود بخود جو رونا آ جائے وہ معاف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ روئے اور فرمایا کہ دل جو ہے غمزدہ ہے، زبان اشکبار ہے، حدیث کا مفہوم ہے یعنی دل غمزدہ ہے مگر زبان سے، آنکھیں اشکبار ہیں، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. وہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنا ہے. جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، کیونکہ محبت تو ہے نا انسان کو. تو اب کربلا کا واقعہ ہو یا آپ یہ کہیں حضرت زین العابدین روتے تھے، تو کیا حضرت زین العابدین 10 محرم کو روتے تھے؟ تو ظاہر ہے جب یاد آئی ہوگی تو اس وقت ان کو رونا آ جاتا ہوگا، انہوں نے بھی صبر کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو اس لیے اسلام میں خوشیوں کے دن ہیں، غموں کا دن ایک بھی نہیں ہے. اسلام میں ایک بھی نہیں ہے غم کا دن. 2 عیدیں ہیں خوشیوں کی، غم کا نہیں ہے. غم میں کیا ہے؟ جب غم پہنچا ہے تو صبر کی کوشش کرو. جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کسی کا بھی ہو، اپنے بیٹے کا ہو، باپ کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، دوست کا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی کا ہو. تو اتنی بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں نوحے پر کہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ان پر لعنت ہے. من شق الجیوب لیس منا، گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو سینہ پیٹے، جو روئے، کتنی اس بات. تو شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے، ان کو کرنے دو. میں بار بار کہتا ہوں بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ طنز کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے ہاں میت چاہے اہل بیت کی ہو یا کوئی بھی، اس پہ نوحہ کیا ہے؟ حرام. اس پہ چیخنا چلانا حرام. اس میں حسین کی یاد میں رونا سنت نہیں ہے. اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل بالکل سطحی دلیل ہے کہ نبی بھی روئے تھے تو حسین کی یاد میں رونا سنت ہے. بھائی نبی تو اپنی نواسی کے انتقال پہ بھی روئے تھے، تو کیا جب بھی وہ ڈیٹ آئے گی تو آپ بھی روئیں گے کیا؟ حضرت نبی کی نواسی کی جس دن انتقال ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی وفات پر بھی روئے ہوں گے، تو کیا جب بھی حضرت خدیجہ کی وفات کا دن آئے گا تو ہم روئیں گے؟ یہ تو بالکل ہی ایک سطحی سی حضرت نے بات کی ہے. اہل بیت کی محبت ہے حضرت کے دل میں تو جذبات میں کہہ گئے وہ. تو مسئلہ ویسے بھی مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے جو پراپر افتاء کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری رائے میں حضرت کی سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ، آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو، اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی، آج کوئی نئے تھوڑی ہیں، اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا.
یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو، دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں وہ نظر و نیاز والی نہیں، وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو، جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو، شیعہ ایسے، بریلوی ایسے، دیوبندی ایسے، اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو، ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو، اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں، کوئی قوالیاں نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے، تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں گے. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں. وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ، کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو، کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو، یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو، بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم چونکہ سنی ہیں، لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں ہے، آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے، بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے، ربیع الاول میں بھی کریں گے، سفر میں بھی کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے، کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں. نکاح کو فروغ دو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو، بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر، تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو، جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے، ربیع الاول میں آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا. صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں، خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے.
اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے، شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا، محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟